دیکھیں آپ اور ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، کس لیے ہیں؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے نا یہ سارا۔ قرآن میں جتنے احکامات ہیں ان پر عمل اللہ کی محبت کے لیے کرنا ہے نا ہم نے۔ محبت میں ایک نظریہ ہے، ایک تقاضا ہے، اور محبت کا تقاضا کیا ہے کہ جس سے محبت کی جائے وہ سامنے ہونا ضروری ہے۔ بھائی یہ پھول مجھے پیارے لگ رہے ہیں تو پیارے اس لیے لگ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے، ان کا وجود ہے نا۔ اگر یہاں پھول نہیں ہوتے تو کچھ پیارا لگتا مجھے، تو پھر مجھے پیار کیسے ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جس سے محبت کی جائے اس کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ انسان فطری تقاضا ہی ہے اس کا، جب تک کسی چیز کو دیکھا نہیں اس سے محبت نہیں ہوتی۔ اس کا حسن، اس کا جمال، اس کا چلنا، اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا، تو ہم سے رب العالمین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے محبت کریں، اللہ سے محبت کریں۔ ہم نے کہا مولا محبت میں تو ایک تقاضا ضرور ہے، سامنے ہونا ضروری ہے۔ اب تجھ سے محبت کرنی ہے اور تو سامنے آنے سے تو پاک ہے، مجسم ہونے سے پاک ہے، تو چلنے سے پاک ہے، پھرنے سے پاک ہے، بولنے سے پاک ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ آنے سے پاک ہے، جانے سے پاک ہے، بولنے سے پاک ہے، مگر مولا تجھ سے محبت کرنی ہے تو فطری تقاضا تو یہ تھا کہ تو سامنے ہوتا، لیکن تو مجسم ہونے سے پاک ہے۔ اب محبت کیسے کریں؟ تو رب العالمین نے اس فطری تقاضے کو بڑے بہترین انداز میں پورا کیا، لیکن رب العالمین نے اس تقاضے کو ایسا پورا کیا کہ چلو میں تو مجسم ہونے سے پاک ہوں، لیکن ایک ایسی ذات تمہیں دوں گا کامل بنا کر، جو کامل ہوگی، اور اس کو اپنی ربوبیت کے اظہار پر دلیل بناؤں گا کہ وہ ذات میری ربوبیت کے اظہار پر دلیل ہوگی۔ تم مجھے تو نہیں دیکھ سکتے، اسے تو دیکھ سکتے ہو نا، اس کے چلنے پھرنے کو تو دیکھ سکتے ہو نا، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو تو دیکھ سکتے ہو نا، اس کے کھانے پینے کو تو دیکھ سکتے ہو نا، اور وہی ذات وہ ہوگی کہ جس سے سب سے پہلے ہم اپنی توحید کا اعلان کروائیں گے۔ اللہ پاک نے حضور کی زبان سے کروایا، محبوب اب آپ نے کہنا ہے قل هو اللہ احد۔ اچھا مولا تو خود بھی تو کہنے پر قادر تھا نا، حضور کو ہٹا دیتا، کہتا هو اللہ احد، میں ایک ہوں۔ لیکن دیکھیے چونکہ اللہ نے معیار بنایا ہمارے لیے حضور کی ذات کو، فرمایا کہ تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور دیکھنا چاہتے ہو تو میں تو مجسم ہونے سے پاک ہوں، لیکن ایک محبوب تمہیں دے رہا ہوں جس کو ایسا کامل کر دیا ہے کہ اللہ اکبر، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کمال والا ہے۔ یہاں انگریز سے کسی نے پوچھ لیا اور اس سے پوچھا کہ بھائی یہ ہمارے نبی کی کوئی ایک وصف تو بیان کر دو نا، کوئی ایک ذات کا، حضور کی ذات کا ایک وصف تو بیان کرو۔ اس نے کہا ایک وصف بیان کیوں کروں؟ دیکھیے انگریز ہے، اس نے کہا ایک کیوں بیان کروں؟ پھر اس نے کہا کہ ہر وہ چیز جو انسانیت کو انسانیت کی معراج پر پہنچا دیتی ہے، ہر وہ چیز جو انسانیت کو حسن دیتی ہے، اس کی معراج پر حضور تشریف فرما، اس کی انتہا پر حضور تشریف فرمائے۔ اور پھر کہتا ہے the word perfect got perfection because it lives in the company of holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتا ہے یہ تو word perfect ہے، got perfection، یہ word perfection ہوا ہی حضور کی وجہ سے، اس لفظ پرفیکٹ کو کمال ہی حضور کی وجہ سے ملا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ذریعے سے سب سے پہلا تحفہ کیا مل رہا ہے؟ توحید کا۔ محبوب اب آپ پلان کرنا ہے توحید کا ہماری، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا جتنے اس سے پہلے جتنے فرسودہ عقائد تھے توحید کے سب چکنا چور ہو گئے، باطل عقائد سب ٹوٹ گئے۔ اللہ رب العزت نے گویا کہ واضح کر دیا کہ محبوب جو آپ سے جڑ کر ہم تک آئے گا اصل توحید ہے ہی وہ، جو ان کے دامن سے جڑا جگانا ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔